علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الوہاب جل شانہ وہ ذات ہے جس کے عطا قسم قسم کے لمحہ بلمحہ ہر شعبہ میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہر ایسا شخص جو اپنے کسی ساتھی دوست کو دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز ہدیہ دیتا ہے اسے واہب تو کہا جا سکتا ہے لیکن وہاب نہیں، کیونکہ وہاب وہ ذات ہے جس کے انعامات و عطا قسم قسم کے ہو اور اتنے زیادہ ہو کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے، کسی لمحہ ختم نہ ہو۔ اللہ، مخلوقات کی تو صرف اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ کبھی کبھار کسی پر احسان کر دے۔ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق کسی بیمار کو بیماری سے شفا نہیں دے سکتی اور نہ ہی کسی بے اولاد کو اولاد، نہ کسی گمراہ کو ہدایت اور نہ کسی مصیبت زدہ کو نجات۔ اس لیے مخلوقات پر وہاب کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات الوہاب جل شانہ ہے جو کہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے اور اسی کو ان تمام کاموں پر مکمل اختیار و قدرت ہے۔ اس کی سخاوت و رحمت تمام مخلوقات پر ہے، اس کے احسانات و مہربانیاں ہر لمحہ جاری ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی دنیا و آخرت کی تمام ضرورتوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جب ضرورت پیش آئی تو انہوں نے بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگا اور دعا کی۔ قرآن کریم کی تعلیمات تا قیامت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کیسا بھی مشکل اور بظاہر ناممکن کام نظر آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ مشکل اور ناممکن نہیں، لہذا ہر ضرورت کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے، جس کے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ آج کے دور میں مشکل ترین کاموں میں سر فہرست کام اولاد کی دینی تربیت اور ان کا صالح ہونا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو اولاد اور بیوی کے حصول اور ان کے نیک و صالح ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فرقان آیت نمبر 74 میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا افسر بنا دیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول دیکھیں۔ اکابر مشائخ نے اس دعا کو بچیوں اور بچوں کے مناسب رشتوں کے لیے بکثرت پڑھنا مجرب لکھا ہے۔ الوہاب جل شانہ کے 12 خواص ہیں اور ہر ایک خواص لاجواب ہے۔ الوہابوں کا پہلی صفت یہ ہے جو مسلمان 7 بار الوہابوں کو روز پڑھے گا مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو مسلمان الوہابوں کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھے وہ مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ دوسری صفت، جو الوہابوں کو عشاء کی نماز کے بعد 1414 بار پڑھے گا اسے رزق کی فراخی نصیب ہو جائے گی، جس کی آج کل ہر مسلمان شکایت کرتا ہے۔ تیسری صفت، جو کوئی فکر و فاقہ سے پریشان ہو وہ الوہابوں کی مداومت کرے، اللہ تعالیٰ سے اسی ایسی راحت عطا فرمائے گا کہ حیران رہ جائے گا اور ہر قسم کی فکر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔
لیکن اس کا مسلسل پڑھنا. چوتھی صفت جو چاشت کی نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدے میں 7 بار الوہاب پڑھے گا مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا. الوہابوں کی 5ویں صفت یہ ہے جو کوئی رزق کی فراخی چاہتا ہے چاشت کے وقت 4 رکعات نماز پڑھے پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر الوہابو 104 بار اور اگر فرصت نہ ہو تو 50 بار پڑھے مالدار ہو جائے گا اور اس کے پاس دنیا کی تمام دولت اور نعمتیں میسر ہو جائے گی. الوہابوں کی 6ٹھی صفت یہ ہے کوئی بھی حاجت پیش آئے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 بار اس کو پڑھے. یہ عمل 3 یا 7 رات کرے انشاءاللہ العزیز حاجت پوری ہو جائے گی. اللہ. الوہابوں کی 7ویں صفت یہ ہے جو مسلمان اسے عشاء کے بعد 1150 بار پڑھے مقروض نہیں رہے گا یعنی اس کے ذمہ کوئی بھی قرض نہیں رہے گا. کتنا زبردست انعام ہے. 8ویں صفت جو شخص فکر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاشت کی نماز کے آخری سجدہ میں 40 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے فکر و فاقہ سے انشاءاللہ العزیز حیرت انگیز طریق پر نجات دے دیں گے. بہت معمولی عمل ہے لیکن اس کا انعام بہت زیادہ ہے. 9ویں صفت حفاظت ایمان کے لیے ہر نماز کے بعد 7 بار یہ آیات پڑھنا مجرب ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سورہ آل عمران کا آیت نمبر 8 ہے. 8ویں صفت یہ ہے اگر کوئی الوہاب و برکت کے لیے الکریم و ذو الطول کے ساتھ ملا کر پڑھے تو یہ بے انتہا مفید ہے. گھر میں ہر قسم کی برکت آ جائے گی. 11ویں صفت ہر چیز میں برکت کے لیے اس اسم کو یعنی الوہابوں کو الکافی کے ساتھ ملا کر پڑھنا بے انتہا مفید ہے. 12ویں اور آخری صفت جو میں بتانے جا رہا ہوں جب کوئی مشکل پیش آئے کسی میدان میں جا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر 100 بار یا وہاب پڑھے انشاءاللہ العزیز مشکل آسان ہو جائے گی. میرے مسلمان بھائیوں بہت مختصر سے عوامل ہیں لیکن اس کے انعامات اور فوائد بے شمار ہے. ایمان کی حفاظت ہو مالداری ہو فکر و فاقہ ہو اولاد کی شادی میں کی بندش ہو ہر قسم کے ان اعمال میں ہر قسم کے مسئلے کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے. لہذا اس کو کثرت سے ذکر کریں.